الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أفلم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب اے میرے پروردگار ارینی مجھے دکھا کیف تحیی کیسے تو زندہ کرے گا الموتى مردوں کو قال اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا اولم تؤمن اے ابراہیم کیا تو یقین نہیں کرتا قال ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ولیکن اور لیکن لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے قلبی میرا دل قال اللہ نے فرمایا فخذ اے ابراہیم تم لے لو اربعۃ من الطیر 4 پرندے فصرہن پس ان کو مانوس کر لو پس ان کو عادی کر لو الیک اپنے ساتھ ثم اجعل پھر تم رکھ دو علی کل جبل ہر ایک پہاڑ پر منہن ان پرندوں کے حصوں میں سے جزءا ایک حصہ ثم پھر ادعوہن تم ان کو بلاؤ یأتینک وہ آئیں گے تیرے پاس سعیا بھاگتے ہوئے اڑتے ہوئے وعلم اور تو یقین کر لے ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے۔ یہ آج کی درس کی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں شیطان کے دوستوں میں سے نمرود کا بیان تھا، جبکہ رحمان کے دوستوں میں سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا عزیر علیہ السلام کا بیان تھا۔ آج کے درس کی آیت کریمہ میں آیت نمبر 260 میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا بیان ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ زندہ کیا، اور ان کی جو سواری تھی تو وہ بالکل ملکیت ہو گئی، منتشر ہو گئی، ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا۔ تو 2 کیفیات ان کو حاصل ہو گئی، ایک تو آنکھ کے ساتھ دیکھنا جس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور دوسرا خود ان پہ موت آ گئی تو اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین تو پہلے سے ہے، علم الیقین کا درجہ حاصل ہوا، اور تیسرا درجہ حق الیقین کا ان کو حاصل ہوا۔ ان کو 100 سال تک اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سلائے رکھا۔ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گئی اور قاتل کا پتہ کوئی نہیں کہ قاتل کون ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں اور گائے کا ایک ٹکڑا زبان اس کی دم یا اس کا دل اس مردے پہ ماریے، اور جو ہی اس مردے پہ اس کا ٹکڑا لگے گا تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا، اللہ نے فرمایا اضربوہ ببعضھا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ۔ اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا، اللہ نے فرمایا اسی طرح کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور اصحاب الکہف غار والے، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان اللہ کے محبوب بندوں کو، ولیوں کو ایک غار کے اندر سلا دی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ ہم نے غار والوں کو اور کہف والوں کو موت دے دی اور ایک لمبا زمانہ ان کو سلائے رکھا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، 3 صدیاں اور مزید 9 سال ان کو سلائے رکھا۔
پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو زندہ کیا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں آپ سمندر کے کنارے موجود ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ مردہ پڑا ہے اور لہر آتی ہے، اس میں اس کے ساتھ پانی لگ رہا ہے، پھر لہر واپس جاتی ہے. جب لہر اس کو لگتی ہے، پانی آتا ہے تو آدھی جانور اس سے کھاتے ہیں، اور جب پانی پیچھے جاتا ہے تو خشکی کے جانور بھی اس سے کھاتے ہیں. اور اسی طرح جو فضائی مخلوق ہے، پرندے وغیرہ کے کبے وغیرہ وہ بھی اسے کھا رہے ہیں. تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ایک جاندار ہے، اس سے آبی پانی کی مخلوق بھی کھا رہی ہے، خشکی کی مخلوق بھی کھا رہی ہے، فضا کی مخلوق بھی کھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ ایک کیفیت دل کے اندر پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا. یقین تو پہلے سے تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے میرے خلیل ہے، میرے دوست، آپ 4 جانور لے لیں، ان کو اپنے ساتھ خوب مانوس کر لیں، پھر ان کو ذبح کریں. ذبح کرنے کے بعد ان کا قیمہ کریں، ہڈیاں بھی بیچ میں اور ان کے پر بھی بیچ میں، خون بھی بیچ میں، تمام چیزیں. اور پھر وہ قیمہ جو ہے اس کے مختلف جز اور حصے مختلف پہاڑوں پہ رکھیں، اور پھر صرف آپ آواز دیں. آواز دیتے ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کی ہڈیوں کو، ان کے گوشت کو، ان کے پروں کو، ان کے خون کو پورے جسم کے ساتھ جمع فرمائیں گے، ان کے اندر روح ڈالیں گے. وہ پہلے جیسے جیتے جاگتے پرندے بن جائیں گے. چنانچہ ایسا ہو گیا. آپ نے 4 جانور لیے، مور، مرغ، کوا اور کبوتر. علماء فرماتے ہیں مور اس لیے کہ اس میں تکبر کا مادہ بہت ہے، ناچتا ہے ناچتا ہے ناچتا ہے اپنی خوبصورتی پہ، اور جب پاؤں پہ نظر پڑتی ہے تو پھر وہ خود شرمسار ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، ٹک جاتا ہے. اسی طرح میں اکثر انسانوں میں غرور کا، تکبر کا مادہ پایا جائے اور موجود ہے. دوسرا جانور کوا. کبے میں ہرس، لالچ کا مادہ بہت زیادہ ہے، تو بعض انسانوں میں بھی ہرس کا مادہ، لالچ کا مادہ بہت زیادہ ہوگا. تیسرا کبوتر. کبوتر میں محبت کا مادہ بہت ہے اور اسی وجہ سے وہ اکثر اپنی آواز نکالتا رہتا ہے. بعض انسان بھی دنیا کی محبت میں شدید ہوں گے، سخت ہوں گے. اور چوتھا مرغ. مرغ کے اندر شہوت کا مادہ ہے، اپنا جوش نکالنے کا، اس کو خارج کرنے کا مادہ مرغ کے اندر زیادہ. اسی طرح انسانوں میں سے بعض انسان ایسے ہوں گے جن پہ شہوت غالب رہے گی، اور اسی نظر سے سوچنا، اسی نظر سے دیکھنا اور اسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنا اور صبح شام کرنا ان کی زندگی کا حصہ ہوگا. اس واسطے یہ 4 جانور منتخب کیے. یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَ، اور جب عرض کیا ابراہیم و حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے پروردگار، ارینی آپ مجھے دکھائیں، کیفا کیسے، تحیی آپ زندہ کریں گے، الموتى مردوں کو. میں اس دنیا میں یا اللہ اپنی یقین کی آنکھ سے دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے دکھا دیجیے. قال، اللہ نے فرمایا، ابدا تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ قال، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، بلا یا الہ العالمین، کیوں نہیں، لیکن لیطمئن قلبی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے دل کو مزید تسلی حاصل ہو جائے. یہ نہیں کہ پہلے تسلی نہیں، نبیوں کا ایمان اکمل ترین ایمان ہوتا ہے. نبیوں کا ایمان ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے اکمل. اکمل سے اوپر کوئی شے نہیں ہے. سب سے طاقتور ترین ایمان نبیوں کا ایمان ہے. اب یہ جو عرض کیا اس لیے کہ یقین تو میرا ہے اور کامل ہے، اکمل ہے، لیکن میں اپنی یقین کی آنکھ سے مزید دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ ان کیفیات کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشاہدات اس لیے کرائے جاتے ہیں، جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزرا اور سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر گزرا. ان آیات میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہتوں کی سیر کروائی گئی، جنت جہنم کے عذابات کو اور وہاں کی رحمتیں دکھائی گئی. یہ سب کا سب اور صلاۃ الکسوف، سورج گرہن کی نماز میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوبصورتیاں دکھائی گئی.
جہنم و جہنم کے بعض عذابات دکھائے گئے، یہ سب اس لیے دکھائے جاتے ہیں نبیوں کو تاکہ وہ پوری قوت اور پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام دیں۔ پہلے سے یقین ہے لیکن مزید قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیغام دنیا تک پہنچائے۔ یہ یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں لو کشفت الغطاء ما زدت یقینا او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ اگر جنت جہنم کے پردے ہٹا دیے جائیں میرے سامنے سے، جنت چھپی ہے، جہنم چھپی نظر نہیں آتی، یہ پردے چھٹ جائیں ہٹ جائیں تو فرمایا کہ بالکل میرے ایمان میں رائی کے دانہ کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، وہ تو فرما رہے ہیں یا رب یا اللہ میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ یقین بڑھ جائے، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے وہ نبیوں کی نسبت سے نہیں فرمایا ہے، وہ امتیوں کی نسبت سے فرمایا ہے۔ دیگر امتیوں کی نسبت سے میرا یقین اتنا مستحکم ہے، مضبوط ہے، اگر جنت جہنم میرے سامنے آ جائے دیکھنے کے باوجود اور جنت میں جانے کے باوجود میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، یہ نبیوں کی نسبت سے نہیں کہا، دیگر لوگوں کی نسبت سے فرمایا ہے۔ تو بہرحال جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا یا میرے دل کو تسلی ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ نے فرمایا فخذ اے ابراہیم آپ لے لیں اربعۃ من الطیر، چار پرندے، فصرهن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ان کو اپنے ساتھ عادی کر لیں، ثم اجعل، پھر ان کو ذبح کریں، ان کا قیمہ کر دیں، پھر رکھ دیں، علی کل جبل، ہر ایک پہاڑ پر، منہن، ان پرندوں میں سے، جزءا، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حصہ، ثم ادعوہن، پھر اے میرے خلیل، اے میرے دوست، آپ ان کو آواز دیجیے، ان کو بلائیے، یأتینک سعیا، وہ بھاگتے بھاگتے اڑتے اڑتے تیزی سے آپ کی طرف آئیں گے۔ اور آخری جملہ میں اللہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، یقین کر لے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، زبردست ہے۔ زبردست اس کو کہا جاتا ہے جو کبھی بھی ہارے نہیں، ہر کام اس کے اختیار میں ہو، کوئی کام کرنے میں وہ عاجز نہ ہو، جو وہ چاہے جب چاہے جیسے چاہے وہ کر کے دکھا دے، ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہ نہیں جو تم چاہو گے ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، جو رب العالمین ہے۔ اس ذات کو عزیز کہا جاتا ہے، اس کی دسترس قدرت سے کوئی کام باہر نہیں ہے، ہر کام اس کے اختیار میں ہے، وہ مختار کل ہے، دوسرا کوئی مختار کل نہیں ہو سکتا، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، مختار کل ایک اللہ کی ذات ہے، وہ زبردست ہے، حکیم، وہ حکمتوں کا مالک ہے، اس کے کام حکمت سے خالی نہیں، وہ حکیم ہے، وہ فعل الحکیم ہے، لا یخلو عن الحکمہ، جو حکیم ہوتا ہے اس کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں یہ واقعہ بیان کر کے میرے آپ کے ایمانوں میں اضافہ کیا گیا، تمہیں یقین ہونا چاہیے ایک دن یقیناً یقیناً تمہیں زندہ ہونا ہے۔ ایک مچھلی جس کو دوسری مچھلی نے کھایا، اس کو تیسری نے، اور اس کو چوتھی بڑی مچھلی نے، اس کو پانچویں نے، چھٹی نے، حتیٰ کہ 10 مچھلیوں کے پیٹ میں 9 مچھلیاں چلی گئی اور ان کے بدن کا حصہ بن گئی۔ پھر وہ مچھلی کسی نے شکار کی، وہ تقسیم ہو گئی، تقسیم ہوتے ہوتے مختلف لوگ اس کو کھا گئے، اور پھر اپنے اپنے وقتوں میں سارے کے سارے لوگ بھی دنیا سے کوچ کر گئے، اور پھر ان کی قبریں بنی اور قبر میں بھی مٹی میں مٹی ہو گئے، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ پھر زمین نے کروٹ لی، کبھی زلزلے، کبھی طوفان، کبھی کیا کبھی کیا، اور پھر وہ ذرات انسانی منتشر ہو گئے پانیوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، زمینوں میں۔ میرا آپ کا یہ یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ میرا پروردگار اس پہلی مچھلی کے زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرے پروردگار کے لیے کوئی شے ناممکن نہیں،
اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی کام ہو جا، کاف اور نون یہ آپس میں نہیں ملتے، اللہ کا امر اتنا سریع الحرکت ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کے ملنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عزیز الحکیم۔ مجھے آپ کو اللہ اس کا پورا یقین مرحمت فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ